پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ نیر بخاری صاحب. بتائیے گا اتفاق رائے مجھے لگ رہا ہے ابھی ڈھونڈا جا رہا ہے, اور ایک بات جو راشد سومرو کہہ رہے تھے کہ جب ان کا آئینی ترمیم کا ڈرافٹ تھا تو یہ سب ہمارے پاس آ رہے تھے, اب ہمارا ڈرافٹ ہے تو ہم اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور مولانا صاحب وہی بات کرنے گئے تھے. تو بیسکلی یہ مولانا صاحب کا ہی ڈرافٹ ہے جس پہ سب کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, ایسے ہی سمجھیں؟ شکریہ. گزارش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی JUF کی جو لیگل ٹیم تھے کئی دنوں سے آپس میں مشاورت کر رہی ہیں اور اس پہ ڈسکشن بھی رہی, اور کچھ میٹنگ میں خود بھی شریک رہا. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کی جو ملاقات کراچی میں ہوئی اور اس کے بعد کل جو ملاقات لاہور جاتی عمرہ میں ہوئی, اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے میں کامیابی نظر آتی ہے ان کی, اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہے وہ بڑی واضح ہے. جو چیئرمین بلاول نے گفتگو کی, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی اور ایمن اسحاق ڈار صاحب نے کی, تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح تھا. اور چیئرمین کا بیان بھی سامنے آیا, لیکن ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, وی شوڈ ناٹ بی اسپوائلرز. ہمیں اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ فیصلہ تو پارٹیز کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو میٹنگز ہماری ہوتی رہیں JUIF کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کی میٹنگ, اس میں بڑے واضح تھا کہ ہم اپنی پروپوزلز اپنی اپنی قیادت کو دیں گے, اور الٹیمیٹ ڈیسیژن جو ہے وہ قیادت کا ہوگا, جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوگا. اور اس پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے, اس کی آج بھی میٹنگ ہے. الٹیمیٹلی یہ جو پرپوزلز ہیں ود ان پارٹیز ڈسکشن رہی ہے, جس میں PMLN بھی شامل ہے, جس میں ANP نے بھی اپنی پرپوزلز دی ہوئی ہیں. تو نیر صاحب پہلے یہ جو ڈرافٹ تھا یہ حکومت کا ڈرافٹ پیپلز پارٹی کا, اس میں بہت ساری دیگر بھی شکیں شامل تھیں. ایک بڑا ڈیفرنٹ جو ہے وہ اسٹرکچر بتایا جا رہا تھا آئینی عدالت کا, لیکن مولانا صاحب کی پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ معاملہ بس اب آئینی بینچ تک آ کر رہ گیا ہے. سو یہ پروپوزل میں گیس کر رہی ہوں کہ یہ JUI کا ہے. سو نون لیگ کو کیا اس سے اعتراض ہے؟ اور پیپلز پارٹی تو ہمیں لگ رہا ہے مان گئی ہے. لیٹس ناٹ گو آن گیس, سمجھ آ گئی. اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ڈسکشن رہی ہے اوبویسلی اپنی پروپوزلز اپنی قیادت کے پاس ہے. الٹیمیٹلی اس ڈسکشن نے جو کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے اس نے آج اس اسپیشل کمیٹی کے پاس آنا ہے. الٹیمیٹلی کیونکہ پارلیمنٹ کی وہ کمیٹی ہے, اس کمیٹی نے ڈرافٹ کو اپروو کرنا ہے, جو الٹیمیٹلی پھر کیبنٹ کے پاس جائے گا اور پھر وہ بل ٹیبل ہوگا. لیکن یہ لیٹس ناٹ اسپیکولیٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف تھا, ریزنز ہمارے بڑے مؤثر تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹ آبجیکٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسمالر پروونسز ہیں وہ بڑے اگریوڈ ہیں جوڈیشری کی ماضی کے فیصلوں سے. اچھا, تو ہمارا موقف تھا ایکول ریپرزنٹیشن, جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کی ایکول ریپرزنٹیشن ہو. اصل مطمئن نظر تو انصاف ہونا چاہیے نا. اگریوڈ اگر اس حساب سے ہونا کہ وہاں سے جج نہیں آئے یا ادھر سے جج نہیں آئے یا چیف جسٹس ادھر سے بنے یا ادھر سے نہیں بنے. یہ دیکھیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ مقصد انصاف کا ہے, لیکن آپ ماضی دیکھ لیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے. تو اسمالر پروونسز کیوں اگریوڈ ہے؟ جہاں پہ سپریم کورٹ میں جوڈیشری میں کس کی اسٹرینتھ زیادہ تھی اور کس کی اسٹرینتھ کی بنیاد پہ کیسے فیصلے ہوتے رہے. اسی لیے کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں فیڈریٹنگ یونٹس کے لیے. جہاں پہ انصاف کے باقی تقاضے ہیں وہ سپریم کورٹ نارمل پروسیجر کے تحت کرے گی. تو پیپلز پارٹی کا موقف اس لیے یہ تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں اسپوائلر نہیں بننا چاہیے. اس میں یہ سمجھا جائے کہ اگر فرض کریں, لیٹ می کنکلوڈ اٹ ناؤ. اوکے, لیٹ می کنکلوڈ اٹ ناؤ. جی ابھی بات یہ ہے کہ جو کنسنسس جو رات ڈیولپ ہوا وہ نہ آپ کی نالج میں نہ میری نالج میں. لیٹس ناٹ اسپیکولیٹ آلسو.
اچھا ٹھیک ہے، میں اب یہ مولانا صاحب جو پی ٹی آئی سے بات کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کیونکہ وہ اپوزیشن بینچز میں اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ وہ بات کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں بہتری کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے، اور الٹیمیٹلی ہم توقع کرتے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا۔ اچھا، میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا، جو امپریشن جا رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا مطمئن نظر یہ نہ ہو، لیکن یہ جو صوبے اگریو تھے اور جب اسٹرینتھ کسی ایک صوبے کی ہوتی تھی تو پھر فیصلہ، تو اس سے امپریشن یہ جا رہا ہے کہ شاید میرٹ پر مبنی فیصلے نہ ہوتے ہوں، اسٹرینتھ پر مبنی ہوتے ہوں، اور اب جو ججز آئیں گے تو چونکہ وہ چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھیں گے تو وہ میرٹ کے بجائے یہ چیزیں بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے اپنے ذہن میں فیصلہ کرتے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کو دیکھ لیں۔ نہیں، میں اب آگے کی بات کر رہا ہوں نا سر، آگے بھی آپ کو آگے بھی یہی ہوگا پھر؟ میری آپ بات نہیں وہ دیکھیں نا، اسی لیے اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس لیے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، جو ماضی میں ہوتا رہا یا مستقبل میں نہ ہو، اچھا اس کی پیش بندی کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں وہ ایسے فیصلے نہ ہوں جو ماضی میں ہوتے رہے۔ تو نیر صاحب، آپ نے کہا کہ مستقبل میں ایسے فیصلے نہ ہوں، انصاف کے تقاضے پورے ہوں، تو اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ جس کا اشارہ راشد سومرو دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر چور دروازے سے آئینی ترمیم کو پاس کروانے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم اس کا بالکل ساتھ نہیں دیں گے۔ تو پھر سیاستدان جب ایک ادارے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے تمام انصاف کے تقاضے پورے ہوں، تو پارلیمنٹ کو بھی قانون سازی، آئین سازی ایسی کرنی چاہیے کہ پھر یہ الزام نہ لگے کہ جی بندے توڑ لیے، چور دروازے سے لے کر آئے اور پھر یہ آئینی ترمیم پاس کروا لی۔ تو یہ کیسے میک شور کریں گے آپ؟ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ کمنٹ کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چور دروازے والا کنسیپٹ میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتا۔ جمہوریت میں یہ بالکل ممبر آف پارلیمنٹ کی آزاد منشا ہے، اگر وہ اپنی کسی جماعت سے ڈس ایگری کر کے کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کو کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے، تو یہ چور دروازہ تو قتل نہیں ہے، کمپنسیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک اپنی جماعت سے بین الاقوامی چھانگا مانگا کی سیاست رہی ہے، بین ہماری الاقوامی ہسٹری ہے طور پوری۔ پہ نہیں، آپ دیکھ لیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، ایون یونائٹڈ کنگڈم میں، کوئی اگر اپنی پارٹی سے ڈس ایگری کر کے ووٹ دیتا ہے، پاکستان میں تو سزا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ تو سزا بھی ایسی کوئی نہیں ہے۔ تو صادق سنجرانی والا پہ ٹھیک ہوا تھا معاملہ نیر بخاری صاحب؟ کیا ٹھیک ہوا؟ صادق سنجرانی کا جس طریقے سے عدم اعتماد والے پہ ووٹنگ ہوئی تھی، نمبر بھی پورے نہیں تھے۔ دیکھیں اس پہ تو دیکھیں نا، وہ معاملہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے ہائی کورٹ میں، اس کا ڈیسیژن آنے دیں۔ آپ کی ایز اے پولیٹیشین اس پہ رائے کیا ہے؟ دیکھیں جی، میری پولیٹیشین ایز اے رائے ہے کہ جو ڈس ایگری کرتا ہے تو پھر ہی شوڈ لوز اے سیٹ۔ اس پہ وہ سیٹ بھی تو لوز نہیں کی۔ صادق سنجرانی والے میں تو ہمارے ووٹ ریجیکٹ کیے گئے۔ یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ڈفرنس کیا ہے۔ ڈفرنس یہ ہے کہ وہاں پہ ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے بلکہ ووٹ ریجیکٹ کیے گئے۔ وہ پریزائڈنگ آفیسر کا ڈیسیژن تھا جو غلط ڈیسیژن تھا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ڈیسیژن تھا پریزائڈنگ آفیسر کا۔ جو یوسف زئی گیلانی صاحب کے ساتھ ووٹ کاٹے گئے وہ غلط طریقے پہ کاٹے گئے۔ یوسف زئی گیلانی صاحب وہ انتخاب جیتے ہوئے تھے، لیکن یہ آپ دیکھیں، آپ انٹرنیشنلی پارلیمنٹری سسٹم کو دیکھ لیں کہ اپنی پارٹی سے ڈس ایگریمنٹ پہ کہیں بھی سزا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں وہ سزا ضرور ہے کہ اگر وہ ڈس ایگریمنٹ کرتا ہے اور سرٹن ایشوز، اس کو وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چور دروازہ تو نہ ہوا، ہارس ٹریڈنگ ہو گئی، چمک ہارس ٹریڈنگ بھی نہیں ہوگی۔ بی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی پارلیمنٹری سسٹم، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جو ویسٹ منسٹر کا سسٹم ہے وہ ہے کیا۔ بٹ ہمیں تو اپنے آئین کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے نا۔ ڈیفیکشن کا کلوز لگے گا تو کوئی بھی پارٹی ورکر یہ نہیں چاہے گا کہ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ آیا ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہ پارٹی اسے ڈسون کر دے۔ جو پارٹی ڈسون نہیں کرے گی، اگر وہ پارٹی کے موقف سے علیحدہ ہو کے کوئی اپنی رائے استعمال کرے گا، اس کو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ ڈی سیٹ ہو جائے گا، Is it that easy؟ ڈی سیٹ ہو جائے گا، لیکن کمپنسیشن وہی بات ہو رہی ہے نا، وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا نا، لیکن یو کانٹ اسٹاپ ہم۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ ضمیر کے مطابق ووٹ دے گا، یو کانٹ اسٹاپ ہم۔ لیکن اس پہ بخاری صاحب جو ہم بیسیکلی
ہم بیسکلی آپ نے جس طریقے سے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے بات کی نا, ہم بھی دوسرا سسٹم جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے جس کے اندر اس طرح کی کرپٹ پریکٹسز رہی ہیں ریسنٹ ہسٹری میں بھی, اس کا حوالہ بیسکلی دے رہے ہیں کہ یہ بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ضمیر کی آواز پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈس ایگری کر کے ووٹ دینا چاہے, لیکن باقی دوسرے اسپیکٹس بھی ہیں یہاں پر چمک کا جس کا اکثر تذکرہ کیا جاتا رہا ہے, یہاں پر بولیاں لگنے کی باتیں ہوتی رہی ہیں, تو یہ بھی اپنی جگہ ایک موجود ہے مثالیں. دیکھیں نا جی, پھر یہ تو اس کا پرسنل کنڈکٹ ہے نا, یہ اس کا پرسنل کریکٹر ہے. اچھا, لیکن آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پارلیمانی نظام حکومت میں مجھے بتا دیں کہ ڈس ایگریمنٹ جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ سے نہیں کیا جا سکتا. اور آپ نے کبھی اسٹیبلش کیا, آپ میڈیا پہ گفتگو کرتے ہیں, جو ایلیگیشن لگاتے ہیں, کبھی پراپر فورم پہ اسٹیبلش کیا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے یا پیسے ملے ہیں؟ الزام تو لگا دیتے ہیں آپ, کمیٹی تو بنتی ہے نا ہماری پارلیمنٹ کی, سینٹ کی, اور وہ ان چیزوں پہ غور کرتی ہے. آپ نے خود ہی حوالہ دیا سپریم کورٹ میں صادق سنجرانی والا معاملہ ہے, اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہوتا تو پھر وہاں پہ جاتا ہی کیوں, کیس بھی نہیں جاتا. صادق سنجرانی والا میں نے آپ کو سمجھایا, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ آ گئی. پریزائڈنگ آفیسر نے غلط ڈیسیژن لیا, اچھا, ہماری ووٹس کو ریجیکٹ کیا, 7 ووٹ. چلیں ٹھیک ہے, لیٹس ہوپ. لیکن آپ کی ایک پارٹی ضرور کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے, وہ جے یو آئی ہے, اور جے یو آئی کی اس وقت تمام پارٹیوں ان کی اپنی سوچ ہے, بالکل اپنا ان کا فیصلہ, ان کا اپنا موقف ہے. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب فار یور ٹائم سر, تھینک یو مچ.